آج میرے دل میں بات آئی کہ میں آپ کو آج جاپانی پھل کے فائدے بتاؤں. یہ ریڈیو پہ آج کل اس کا موسم ہے. جاپانی پھل کے فائدے بتاؤں. میرے پاس ایک بندہ آیا، بڑی پرانی بات ہے. بندہ آیا، وہ یوں کھانا کھاتا تھا اور یوں اجابت کے لیے لیٹرین جاتا تھا، ٹوائلٹ. اس کی آنتیں کمزور تھیں. میں نے اس کو کہا کہ تم جاپانی پھل کھا، اور یقین جانیے وہ کچھ عرصے کے بعد خود جاپانی پھل بن گیا. سرخ، سفید، سونا، گورا، چٹا. اور اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے پرسی مین. پرسی مین. اور پرسی مین کے معنی پتہ کیا ہے؟ مین تو ہر بندہ سمجھتا ہے آدمی کو کہتے ہیں. پرسی کے معنی ایسے ہیں جس کو کوئی تسخیر نہ کر سکے، جس کو کوئی ڈھا نہ سکے، جس کو کوئی گرا نہ سکے، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے. پرسی مین. اور برے صغیر میں یہ چیز جو آئی ہے وہ جہانگیر کے دور میں آئی ہے. شہنشاہ جہانگیر جس کا مقبرہ ہے یہاں شادرہ میں، جہانگیر کے دور میں آئی ہے یہ برے صغیر میں، جس کو آپ جاپانی پھل کہتے ہیں. آج یہ ریڑیوں پہ، سڑکوں پہ بہت زیادہ ہے. ایک بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک حکومت کے دور میں ہم دونوں بھائیوں کو جیل میں بھیج دیا. 1 سال کی قید بامشقت کر دی گئی. ہم جیل میں گئے تو ہمیں فرش پہ سونا ہوتا تھا، اور فرش پہ سونے کے لیے پٹھے جسم درد کرنے لگا. جیل میں ہمیں کوئی گولیاں دیں، کوئی درد کی، فائدہ نہ ہوا. تو ایک دفعہ کہنے لگے میری بھابھی آئیں تو وہ جاپانی پھل لے آئیں. انہوں نے کسی مشکل سے اندر آنے دیا. وہ میں نے رکھا تھا الماری میں. وہ 2-3 دن پڑا رہا تو کچھ مرجھا گیا. رات کو ایک دفعہ بھوک لگی تو مجھے کچھ نہ ملا، وہ میں نے جاپانی پھل کھا لیا. صبح دیکھا تو میری کندھوں میں، پٹھوں میں، کمر میں، ٹانگوں میں جو درد تھی اس میں بڑا فائدہ تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ اس جاپانی پھل میں پٹھوں کا کھچاؤ، اعصاب کا کھچاؤ، جسم اور کمر کی دردیں اور تھکا ٹوٹا جسم کا علاج ہے. اور پھر میں نے کھانا شروع کر دیا. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وٹامن سی کی گولی کا بہترین بدل ہے. جو بندے وٹامن کی گولیاں، یا وہ ایک گولیاں ہوتی ہیں یوں ڈالو، شو 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 یوں کرتی ہیں، اس کے بعد پانی پیلا ہو جاتا ہے اور بند کرتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں ہے کیا. جانتا ہوں 4 دن میں نے بھی میڈیکل پڑھی ہے، پتہ نہیں اس میں ہے کیا، پتہ نہیں کہ ہے کیا. یہ اس کا بہترین بدل ہے اور حاملہ خواتین کے لیے لاجواب چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز ہضم، یہ جاپانی پھل ہضم کرتا بھی ہے، ہضم ہوتا بھی ہے. مولی ہضم کرتی ہے، خود ہضم نہیں ہوتی. یہ مولی کا ایک مزاج ہے. مولی کے ساتھ جو چیز بھی ہوگی اس کو رگڑا پھیر دے گی، ہضم، لکڑ پتھر کو ہضم کر دے گی، پر خود ہضم نہیں ہوگی. بڑا دیر لگاتی ہے مولی ہضم ہونے کے لیے. جاپانی پھل ہضم ہوتا بھی ہے، ہضم کرتا بھی ہے. اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کمزور بوڑھوں کے لیے انرجی ٹونک ہے، اور بچوں کے لیے لاجواب انرجی ٹونک ہے. کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، وہ انرجی کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، کوئی رنگ برنگی دنیا کھاتے ہیں، کچھ فلاں انرجی ڈرنک پیتے ہیں فلاں. ان کے لیے زبردست قوت کا ایک کمال ہے اس کے اندر. اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو کھلاڑی ہیں، محنت کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، دماغی طور پہ، اور ان کی جسم، دماغ، اعصاب کھنچتے ہیں. یہ تکلیف ہوئی تھی جہانگیر بادشاہ کو. اپنی حکومت چلاتے 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 دماغ تھک جاتا تھا، جسم تھک جاتا تھا. ایک دفعہ کوئی پردیسی آیا اور وہ یہ پھل لے آیا، اور اس نے اپنے پھل یہ دیا اپنے طبیبوں کو، اس کو چیک کرو. ان طبیبوں نے کہا کہ اس میں فائدہ ہے. پھر اس نے اپنے غلاموں کو کھلایا، پھر خود کھایا، اور جب کھایا تو جہانگیر بادشاہ فٹ ہو گیا، لاجواب ہو گیا. بادشاہ کہنے لگا میں نے بڑی بڑی چیزیں کھائی ہیں، بڑی بڑی ورزشیں کی ہیں، اور یہ ہے کیا؟ یوں کھاتے ہی میرا جسم ہلکا پھلکا پھول بن گیا. چھٹا فائدہ اس کے اندر 630 کی مقدار میں
اس کے اندر وٹامن اے ہے، اور جس چیز میں سائنس کہتی ہے 630 کی مقدار میں یہ ایک بین الاقوامی یونٹ ہے، انٹرنیشنل یونٹ ہے، وہ پھل ہمیشہ نظر کو تیز کرتا ہے، اینا کو اتار دیتا ہے، جس میں 630 یونٹ کی وٹامن اے ہو، اور اس میں وٹامن اے بھی ہے اور آخری درجے کی وٹامن سی بھی ہے، اینک کو اتار دیتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، یادداشت کو مضبوط کرتی ہے، جاپانی پھل نظر کے لاجواب۔ ساتواں، یہ وہ لوگ جو گولیاں کھا کھا کے، اینٹی بائیوٹک یا بڑی بڑی گولیاں چیزیں کھا کھا کے وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہوں، ان کے لیے یہ زبردست چیز ہے، اور جسم کو ان کے مضر اثرات اور جو ان کی بیماری کی وجہ سے یا گولیوں اور دواؤں کی وجہ سے اثرات ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آٹھواں، آنتوں کے زخم کے لیے، السر کے لیے، پرانی پیچس کے لیے، مروڑ کے لیے زبردست چیز ہے۔ اور نواں، بڑھا ہوا پیٹ ہو، قبض ہو، گیس بادی، ڈکار، جلن، بدہضمی، یہ پیٹ بڑھنے کے لیے، قبض بواسیر کے لیے، سیٹ پر بیٹھنے والے بار بار ڈکار، بار بار گیس بادی، ان کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اور نواں فائدہ خواتین کے لیے ٹونک ہے، جو حاملہ خاتون اس کو کھائے گی، روز ایک آدھ ایک دو بس کھاتی رہے گی، 2-3، بچہ خوبصورت، گول مٹول اور گونگلو ہوگا، شلجم، موٹا، سونا، پینا، بہترین، خوبصورت، زبردست۔ اور اس کا 10واں فائدہ ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے کسی وٹامن کی، کسی گولی کی، کسی دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ابکری کی دوا ہو یا کسی کی دوا ہو، اگر یہ کھاتی رہے گی اس کا فولاد پورا ہوگا، وٹامن اے پوری ہوگی، وٹامن سی اور سارے جسم کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ حاملہ عورتوں کے لیے زبردست چیز ہے۔ اور اس کا 10واں فائدہ، 11واں فائدہ مسوڑوں کے لیے لاجواب ہے، جس کے دانت پھولے ہوں، مسوڑے پھولے ہوئے ہوں، دانت اس کے کمزور ہو رہے ہوں، جسم کمزور ہو رہا اور منہ سے بدبو آتی ہو، اس کے لیے زبردست چیز ہے، مسوڑوں کے لیے۔ اور 11واں فائدہ کرونا کا لاجواب علاج ہے، جو اس میں مبتلا ہو کے نکلے ہیں یا کہتے ہیں نہ ہو، کیونکہ اس میں ڈیفنس پاور، امیونٹی بہت ہے، امیونٹی، کسی چیز کو قبول نہ کرنے کی طاقت بہت ہے، کہ اگر کوئی حملہ آیا بھی صحیح، کسی وبا کا، کسی کرونا کا، کسی چیز کا حملہ آیا بھی صحیح، تو اس حملے کو اٹھا کے پھینک دے گی، یہ چیز زبردست ہے۔ اور صرف کرونا نہیں، ڈینگی ہے اور بخار ہیں اور کوئی بیماریاں ہیں اور کوئی ایسی وبائی بیماریاں، کوئی جو چھوٹی بیماریاں جو ایک پل میں ایسے پھیل جاتی ہیں، اس کے لیے اس کے اندر بہت طاقت اور قوت ہے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے کہ پھیپھڑوں میں جس کے پانی بھر جائے اور پھیپھڑے کے پانی نکلوائے اور پھیپھڑے خراب ہو جائے، اس کے لیے زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور 13واں فائدہ، خون کی کمی، جو بندہ کہتا ہے کہ خون کی کمی ہو گئی ہے، حاملہ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کوئی بھی ہیں، اور خون کے سرخ ذرات، RBCs، سرخ ذرات جس کے کم ہیں، اس کے لیے زبردست چیز ہے یہ، سرخ ذرات جس کے کم ہیں، خون کی کمی ہے۔ اور 13واں فائدہ پروسٹیٹ اور گردوں کے لیے لاجواب ہے، یہ جن کو بار بار پیشاب آتا ہے، کہتے ہیں جی پیشاب کے غدود کا ہم نے آپریشن کرانا ہے، پیشاب کے غدود، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ اور گردوں کو ہمیشہ صحت مند رکھتا ہے، جو بندہ کھاتا رہے گا کبھی گردے فیل نہیں ہوں گے، کبھی ڈائلائسس نہیں ہوں گے، کبھی گردے واش نہیں کرانے پڑیں گے، اور گردے ہمیشہ صحت مند ہوں گے۔ اور اس بندے کے لیے بہت زبردست چیز ہے جس کو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، بہت کمال چیز ہے۔ ایک دم میرے پاس ایک صاحب آئے، اس کو تکلیف تھی اس طرح کی، میں کہنے جاپانی پھل لے، اس کو ریڑی والے نے نا، ٹھیلے والے نے، ایک پھل ایسے ہوتے ہیں جو ایک طرف کر کے رکھے ہوتے ہیں، جو گلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سستے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اس نے ایک طرف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کچھ مہنگے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا گلے اور دبے میں فرق ہے، گلے اور دبے میں فرق ہے۔ ایک
फल पेटियों में दब जाता है, वो गला हुआ नहीं होता। हाँ, गला हुआ वो होता है जिसमें कीड़ा हो, बस खत्म। वो कोई भी फल है जो दबा हुआ है, दबने से उसके ऊपर दाग पड़ गया या बज़ाहिर वो उसकी शक्ल खूबसूरती से हट गई, वो सेहत की दलील है, क्योंकि वो खूब पक गया है। हाँ, कीड़ा ना हो। अगर कीड़ा है वो गला हुआ है। तो मैंने उससे कहा, तू जाके ना उससे कहे कि मुझे गला हुआ कोई जापानी फल दे दे, सस्ता सा। गरीब आदमी था। मैं कहा तेरा इलाज हो जाएगा। उसको मैदे का अल्सर था, पेट बढ़ा हुआ, कोई चीज हजम नहीं होती थी। थका हारा बेचारा, इलाज कर करके थक गया, कर करके। मैंने कहा जापानी फल खा, दिन में 3 दफा, जितना जी चाहे खा। सिर्फ 11 दिन खा के फिर मुझे बता। 11 दिन, यकीन जानिए वो 11 दिन में आया। मुझे कहने लगा, मैंने उससे जाके कहा कि मुझे गला हुआ दे। कहने लगा उसने मेरी शक्ल देखी, पहला बंदा आया है जो गला हुआ मांगते हैं, लोग तो छांटी करते हैं।